کبھی گشتوں میں گزار رہے ہیں، کبھی بے پردہ ہماری بہن بیٹیاں نکل رہی ہیں، ان سے پوچھو جن کے سامنے وہ عاشورہ کی رات تھی، خیمہ لگا ہوا ہے، تنے تنہا ہے حسین، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ ارشاد فرمایا نماز مغرب ادا کی گئی، تلاوت ہو رہی ہے، نماز عشاء ادا کی گئی، تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سجدے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی عبادت ہے، کبھی تلاوت ہے، پوری رات گزر چکی ہے۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، ساتھیوں سے ارشاد فرمایا چراغ بجھا دیا گیا ہے، اے میرے ساتھیوں تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جدھر سے جاؤ نکل جاؤ، حسین تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہے۔ مگر ہر ایک ساتھی کہتا ہے حسین ہم کیسے چلے جائیں، قیامت کے دن تمہارے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، رسول پاک کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے۔ آخر کار جب چراغ جلایا گیا، سارے لوگ موجود ہیں، جیسے تیسے پوری رات گزری ہے عبادت و ریاضت میں۔ صبح کا سویرا ہوا، صبح کا اجالا پھیلا، امام حسین ابھی چوبے خیمے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، پھر اچانک نقارے کی آواز آتی ہے، جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا ہے، حسین نکلے ہیں۔ بھائی سے کہا دیکھو تو صحیح، آخر کار فوجیوں کی آواز ہے۔ اب میرا حسین اپنا زیب تن جوڑا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں حسین نکلتے ہیں، اپنی سواری پر سوار ہو کر حسین یزیدیوں کے سامنے گئے ہیں۔ جب سامنا ہوا ہے اتمام حجت کے لیے، امام حسین نے کہا اے لوگو تم جانتے ہو اس وقت میرے علاوہ کیا پوری دنیا میں رسول کا نواسہ کوئی موجود ہے تو بتاؤ، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا اگر میں نے کسی کا خون بہایا ہو تو بتاؤ، قصاص میں مجھے قتل کیا جائے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا میرا قتل واجب ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے فرمایا کیا تم اس کے میرے علاوہ کوئی رسول کا نواسہ دنیا میں دیکھ رہے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار امام حسین نے بہت سارے سوال کیے ہیں، کوئی جواب نہ ملا۔ آخر میں ارشاد فرمایا اچھا یہ جواب دو میں بلائے سے آیا ہوں کہ خود سے آیا ہوں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ امام حسین نے وہ سارے خطوط انڈیل دیے ہیں اور پھر نام لکھ کر، نام جو لکھا ہوا تھا پڑھ کر بتایا فلاں آدمی تم میں موجود ہے جس نے خط لکھا تھا، فلاں آدمی تم میں موجود ہے جس نے خط لکھا تھا، 150 خطوط ہیں تمہاری طرف سے لکھے گئے ہیں، بلایا گیا ہے، اگر میں نہ آتا تب ان خطوں کا جواب کیا دیتا، اب آ گیا ہوں، اب تمہاری کیا مرضی ہے وہ بتاؤ۔ آخر کار کوئی جواب نہ ملا، انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتمام حجت تمام کر لی، آخر کار پھر ارشاد فرمایا اے لوگو اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، اتمام حجت تام ہو چکی ہے۔ یہ اس لیے کہا تھا یہ حسین اس پیغمبر اعظم کا نواسہ تھا، اس رحمت للعالمین کا نواسہ تھا، جس رحمت للعالمین کے پشت انور پر کبھی اوجڑی ڈالی گئی تھی، جس رحمت للعالمین کی گردن میں کبھی پھندا ڈالا گیا تھا، وہ رحمت للعالمین جس کے راہوں میں کبھی کانٹے ڈالے گئے تھے، وہ رحمت للعالمین جس کے اوپر طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے گئے تھے، مگر وہ پیغمبر پیٹھ پر اوجڑی ہے، راستوں میں کانٹے ہیں، راستوں میں کانٹے، پیٹھ جس میں مبارک پر پتھر، گلے میں پھانسی کا پھندا، مگر پھر بھی پیغمبر دعا کر رہا ہے اللہم اہد ھذا قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت کی آنکھ عطا کر دے، مولا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو جنتی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، پیغمبر سبحان اللہ، زخم کھا کر دعائیں دے رہا ہے، اسی نبی کا نواسہ ہے، اس کی مرضی ہے اگر یہ لوگ اب بھی تائب ہو جائیں، اب بھی باز ہو جائیں تو حسین ان کے لیے دعا کرے گا، نانا کی شفاعت دلائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو حسین نے گھوڑے سے اترے، ارشاد پر اب تمہیں جو چاہنا کرنا ہے وہ کرو۔ لیکن اسی حسین ادھر کھڑے ہیں، ادھر یزیدیوں کی فوج ہے، انہی فوجیوں میں وہ حر ابن ریاحی جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا، 1000 فوج لے کر حر ابن ریاحی آئے تھے، سب سے پہلا راستہ روکا، حسین کے راستے کو اس انداز سے روکا کہ نہ تو ان کو کوفے جانے دیا نہ مدینے جانے دیا، اور یہ کہا ہمیں حکم یہ ملا ہے، ابن زیاد کا پروانہ آ چکا ہے، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے نہ کوفے کو جا رہا ہو اور نہ مدینے کو جا رہا ہو، ایسا راستہ اختیار کیا جائے۔ جیسی حر بن ریاحی سے حسین کی ملاقات ہوئی تھی، جس میدان میں ملاقات ہوئی، میرے حسین نے ارشاد فرمایا حر بن ریاحی آخر کار فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حر بن ریاحی نے پورا واقعہ سنایا، ہمیں قید کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا ماجرا کیا ہے، لیکن حسین نے ارشاد فرمایا
ٹھہرو تو صحیح، ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد تم بھی پیاسے ہو، تمہاری فوج بھی پیاسی ہے، تمہارے جانور بھی پیاسے ہیں۔ حسین نے ارشاد فرمایا کچھ دور پہلے راہ میں ہم نے اپنے مشکیزے بھرے ہیں، پانی کا انتظام کیا ہے، فلسفہ بعد میں سنایا جائے گا، قیدیوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے تم بھی پانی پیو، تمہارے فوجی بھی پانی پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین ان کو پانی پلا رہے ہیں جنہوں نے حسین کا راستہ روکا ہے، جنہوں نے ناکہ بندی کی ہے۔ انہی فوجیوں میں حر بن ریاحی کی ایک بیمار فوجی تھا جو گھوڑے سے اتر نہیں سکتا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، آخر کار پیاسا تو ہے، پانی تو پینا چاہتا ہے مگر گھوڑے سے اتر نہیں پا رہا ہے۔ حسین کی نگاہ پڑتی ہے، میرے حسین نے اپنے ایک ساتھی سے ارشاد فرمایا دیکھو فلاں فوجی ہے، معذور ہے، اتر نہیں پاتا، مشکیزے میں پانی لے جاؤ وہی پلا کر آؤ۔ اللہ اکبر، یہ میرا حسین ہے، دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ وہ فوجی تاریخ کہتی ہے جب پانی پی رہا تھا، پانی پیتا جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے، زبان سے نکل رہا تھا۔ عجیب انسانوں کو ہم قید کر رہے ہیں، جن کا راستہ روکا ہے وہ ہمیں پانی بھی پلا رہے ہیں۔ یار کیسے لوگ ہیں وہ جو دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آخر کار وہ جب تاریخ آئی تھی 10ویں محرم کی اور حور ابن ریاحی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آخر کار جب امام حسین نے بہت ساری صورتیں مصالحتوں کی پیش کی مگر یزیدیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور حر ابن ریاحی سمجھ گئے آخر کار ان کا ارادہ کیا ہے۔ حر ابن ریاحی کے جسم میں بے تابی پھیل گئی، حر ابن ریاحی کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ یزیدی فوج کے پہلوان دیکھنے کے بعد حر ابن ریاحی سے کہتے ہیں حر فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے، ہم تو تمہیں بڑے بڑے میدانوں میں دیکھ چکے ہیں، کبھی تمہیں لرزتا نہیں دیکھا، کانپتا نہیں دیکھا۔ حر ابن ریاحی نے کہا تھا لرزنے کی بات یہ ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اب میں یہ بیچ میں اسی تزلزل میں مبتلا ہوں، آخر کار راستہ کون سا اختیار کیا جائے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا نوبت یہاں تک نہیں آئے گی، آخر کار تمہارا منشا کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا فوج ہمارا فوج کشی کا منشا ہے، ہمارا تلواریں اٹھانے کا منشا ہے اور حسین کو قتل کرنے کا، حر ابن ریاحی نے کہا معاذ اللہ تم حسین کو قتل کرو گے۔ حسین کا نام لیا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یزیدیوں کو فوج میں کھڑے تھے اور حسین کی طرف آ کر بولے اے حسین میں ہی وہ کم نصیب انسان ہوں، آپ کا راستہ میں نے روکا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا معاملہ یہاں تک آ جائے گا، میں نہیں سمجھتا تھا نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، اے حسین کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرا حسین کہتا ہے اے حر ابن ریاحی تمہارا نام تمہاری ماں نے حر رکھا ہے، تم یہاں بھی آزاد ہو کل قیامت میں بھی آزاد رہو گے، حسین تمہیں معاف کر رہا ہے۔ آخر کار حسین نے سینے سے لگایا۔ اب میرے حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے، ادھر سے جنگ کا نقارہ بج چکا ہے،